مدینہ منورہ سے شمال کی جانب تقریباً 150 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک سرسبز علاقہ تھا جسے خیبر کہا جاتا تھا۔ یہ محض ایک شہر نہیں بلکہ یہودیوں کی طاقت کا مرکز تھا۔ یہاں 8 بڑے اور مضبوط قلعے تھے جو پہاڑوں پر واقع تھے اور جن کی دیواریں اتنی بلند اور چوڑی تھی کہ انہیں گرانا ناممکن سمجھا جاتا تھا۔ جب مدینہ سے نکالے گئے یہودی قبائل بنو نصیر وہ خیبر میں آباد ہوئے تو انہوں نے وہاں بیٹھ کر پورے عرب میں مسلمانوں کے خلاف نئی نئی باتیں بنانے لگے۔ انہوں نے قبائل کو اکسایا تاکہ وہ مدینہ پر حملہ کر دیں۔ جب حالات قابو سے باہر ہو گئے تو اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا کہ اب اس فتنے کو ہمیشہ کے لیے ختم کرنا ہوگا۔ سن 7 ہجری میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے 1600 صحابہ کے ساتھ خیبر کی طرف روانہ ہوئے۔ خیبر کے یہودی اپنی طاقت پر بہت غرور کرتے تھے۔ انہیں یقین تھا کہ مسلمان ان کے قلعوں کا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے۔ مسلمانوں نے خیبر پہنچ کر قلعوں کو گھیرے میں لے لیا۔ ایک ایک کر کے کئی قلعے فتح ہوئے، لیکن قلعہ قبوس جو کہ سب سے مضبوط تھا فتح نہیں ہو رہا تھا۔ کئی دن گزر گئے، صحابہ کرام کوشش کرتے رہے لیکن کامیابی قدم نہیں چوم رہی تھی۔ یہ وہ وقت تھا جب مسلمانوں کی آزمائش ہو رہی تھی۔ ایک شام پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ طریقی جملے ارشاد فرمائے جس نے طریق کا رخ بدل دیا۔ کل میں جھنڈا اس شخص کو دوں گا جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھ میں فتح عطا فرمائے گا اور وہ میدان چھوڑ کر بھاگنے والا نہیں ہوگا۔ پوری رات صحابہ کرام اس انتظار میں رہے کہ وہ خوش نصیب کون ہوگا۔ اگلے دن پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے شفقت بھرے انداز میں فرمایا، علی کہاں ہے؟ عرض کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی آنکھ میں تکلیف ہو رہی ہے اور وہ کچھ دیکھ نہیں پا رہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو بلوایا، ان کی آنکھ میں اپنا لب دن لگایا اور دعا فرمائی۔ دیکھتے ہی دیکھتے مولا کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھ ایسی روشن ہو گئی جیسے کبھی تکلیف تھی ہی نہیں۔ جب شیر خدا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ قلعے کے پاس پہنچے تو یہودیوں کا سب سے بڑا پہلوان مرحب نکلا۔ وہ ہزاروں جنگجو پر بھاری سمجھا جاتا تھا۔ اس نے اپنی نسبت کو غرور کے انداز میں بیان کیا، خیبر والے جانتے ہیں کہ میں مرحب ہوں، میں ہتھیاروں سے لیس ایک مانا ہوا بہادر ہوں۔ جب جنگ کی آگ بھڑکتی ہے تو میں اس میں کود پڑتا ہوں۔ جس کے جواب میں مولا کائنات شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا، میں وہ ہوں جس کی ماں نے اس کا نام حیدر شیر رکھا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی تلوار ذوالفقار ایسی چمکی کہ مرحب کا خود اور اس کا سر ایک ہی وار میں 2 ٹوٹے ہو گیا۔ مرحب کے گرتے ہی دشمن کی صفوں میں گہرام مچ گیا۔ جنگ کے دوران جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی دھار ٹوٹ گئی، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے قلعے کے عظیم و شان دروازے کو پکڑ کر ایک ہی جھٹکے میں اکھاڑ دیا اور اسے بطور ڈھال استعمال کیا۔ یہ وہی دروازہ تھا جسے بعد میں 40 آدمی مل کر بھی نہ ہلا سکے۔ خیبر کے وہ یہودی جو خود کو ناقابل تشکیر سمجھتے تھے، مرحب کے قتل اور خیبر کے اکھڑنے کے بعد مکمل طور پر ٹوٹ چکے تھے۔ جب اسلامی پرچم لہرایا گیا، پورے خیبر میں یہ خبر پھیل گئی کہ اب مقابلہ ممکن نہیں۔ دشمن نے ہتھیار ڈال دیے اور رحم کی اپیل کی۔ فاتحوں کا طریقہ عام طور پر لوٹ مار ہوتا ہے،
لیکن اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں ایک نئی طریق رقم کی۔ جب دشمن نے صلح کی درخواست کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی جان بخش دی۔ یہودیوں نے درخواست کی کہ انہیں یہاں سے نکالا نہ جائے بلکہ انہیں اپنی زمینوں پر کاشتکاری کرنے دی جائے، کیونکہ وہ اس زمین کو بہترین سمجھتے ہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی یہ بات مان لی اور آدھی پیداوار کی عوض انہیں وہیں رہنے کی اجازت دے دی گئی۔ ناظرین، خیبر کی فتح نے یہ ثابت کر دیا جب ایمان پختہ ہو تو پہاڑ بھی راستہ دے دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔